اور جلالی نام میں آپ سب کو اسلام. جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ دیکھیے گا پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب عہد عتیق میں پیدائش 3 باب اس کی 14 آیت سے میں پڑھوں گا. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: اور خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چھپائوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا. تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا. اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. وہ تیری سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا. اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیری سبب سے لانتی ہوئی. مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اون کٹارے اگائے گی. اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا. خدا کے زندہ کلام کے پڑھیں اور سنے جانے پر ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. تشریف رکھیے. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سر کو جھکائیں. خدا جلال کے بادشاہ، میں تیرے شکر گزار ہوں، تیری تعریف اور تعظیم کرتا ہوں، اس لیے کہ تو عظیم خدا اپنے لوگوں کے درمیان آتا ہے، اترتا ہے اور ان سے بات کرتا ہے. آج یسوع مسیح ناصری کے نام سے ان تمام حاضرین، سامعین، ناظرین کو چھو لے. آئے خداوند لشکروں کے خدا، تیری قدرت ان کی زندگی میں جاری ہو جائے اور یسوع نام سے خداوند یہ کلام ان کے لیے آج مؤثر ثابت ہو سکے. میں منت کرتا ہوں تیرا روح ان کی زندگیوں میں کام کرے. اے جلال کے بادشاہ مجھے چھو لے. تحریک، آسمانی تحریک، گائیڈنس بخش، کانفیڈنس بخش، یسوع نام سے آمین. آج میرا مضمون ہے مصیبتیں انسان کو خدا کی قربت میں لے جاتی ہیں. میرا مضمون ہے مصیبتیں انسان کو خدا کی قربت میں لے جاتی ہیں. کلام مقدس میں پیدائش اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت سے 19ویں آیت کو ہم نے پڑھا، اس کی تلاوت کی. بائبل مقدس ہمیں یہ واضح کرتی ہے. آئیں دیکھیں کلام مقدس میں 16ویں آیت. پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیری درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا. آئیں ذرا دیکھیں 17ویں آیت. اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیری سبب سے لانتی ہوئی. مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اون کٹارے اگائے گی اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا. یہاں پر ہمیں مرد اور عورت دونوں کی زندگی سے تعلق رکھنے والے ان دکھوں، ان پریشانیوں، ان کرب کو اجاگر کیا گیا ہے. اور بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ
آدم اور ہوا کے گناہ سے اور ان کی نافرمانی سے ان کی زندگی میں دکھ آیا، مصیبتیں آئیں، اور مصیبتوں نے جڑ پکڑنا اس وقت شروع کی جب ان کی زندگی میں نافرمانی آ گئی۔ اور اگرچہ غور کیا جائے تو اس سے پہلے تک کے حال، اس سے پہلے تک کے مناظر، اس سے پہلے تک کے حالات ایسے کشیدہ، ایسے پردرد اور دکھ بھرے نہ تھے، بلکہ بائبل مقدس یہ واضح کرتی ہے کہ آدم کو خدا نے اس قدر آسائش، اس کے لیے اس قدر سکون، اس کے لیے اس قدر زور اور حکمرانی اور ڈومینین بخشا کہ اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہے، اسے کسی بات کی کمی نہیں ہے، اسے کسی چیز کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ لیکن بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ جب انہوں نے گناہ اور نافرمانی اور خدا کی حکم عدولی کی تو واضح رہے کہ خدا نے ان دونوں کو، انسان کو یعنی مرد اور عورت کو، نافرمانی کی سزا دی۔ اور یہ واضح رہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ انسان مصیبت میں رہے۔ خدا کا ہرگز یہ منصوبہ، خدا کا ہرگز یہ ارادہ نہیں رہا کہ انسان دکھ میں پڑا رہے اور اس کی زندگی دکھ سے بھری رہے، اس کی زندگی کٹھن مراحل سے گزرتی رہے۔ خدا کا ہرگز یہ ارادہ نہیں، خدا کا ہرگز یہ ایسا منصوبہ نہیں۔ لیکن انسان کی بدعمالیوں سے انسان اپنے لیے مصیبت کو از خود دعوت دیتا ہے، اور جو ہی انسان گناہ کو قبول کرتا ہے گویا اسی کے ساتھ اسے مصیبتوں اور مصیبت سے بھرے ہوئے دن اسے دیکھنا پڑتے ہیں، اور وہ دعوت دیتا ہے ان دکھوں کو، ان مصیبتوں کو کہ وہ اس کے پاس ہوں۔ بہت سے لوگ اس بات سے لا علم ہوتے ہیں اور لا علم رہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں دکھ ہے تو اس دکھ کا سبب، وہ مصیبت زدہ ہے تو مصیبت کا ذریعہ، پریشان ہے تو پریشانی کے اسباب، لیکن وہ کبھی بھی اپنی ان خامیوں، کبھی بھی اپنے طرز عمل پر نگاہ کرنا پسند نہیں کرتے۔ یہی کوشش ہوتی ہے کہ بس کسی نہ کسی طریقے سے وہ مصیبت ختم ہو جائے، مصیبت کا دور، مصیبت کی گھڑی موقوف ہو جائے۔ لیکن یاد رہے کہ بدعمالیوں سے انسان مصیبت کو دعوت دیتا ہے، بد کردار ہونے سے، بد چلن ہونے سے، برے رویہ اختیار کرنے سے مصیبتیں آتی ہیں، اور میرا مضمون ہے مصیبتیں انسان کو خدا کی قربت میں لے جاتی ہیں۔ لیکن اس حوالے میں اگر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے، اگرچہ خدا کی طرف سے خدا نے انہیں سزا بھی دی عورت کے لیے کہ تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیرا شوہر تجھ پر حکومت کرے گا، مرد کے لیے کہ تو پسینے کی روٹی کھائے گا، اور
زمین تیرے لیے لانتی ہوئی. اگرچہ انسان کے لیے مصیبتیں ہیں لیکن وہ اس بات سے قطع تعلق کہ خدا کے حضور اپنی بدعمالیوں کا اعتراف کرے، اس سے قطع تعلق کہ اپنی ان خامیوں پر نگاہ کریں، اپنی ان کوتاہیوں پر غور کریں. وہ کوشش اور کوشاں اسی بات کے لیے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ مصیبت ختم ہو، میرے گلے سے یہ مصیبت کا پہاڑ اتر جائے اور میں آزاد پھر سے پھروں، میں آزاد پھر سے رہوں، میں سکون میں پھر سے اپنی زندگی بسر کروں. لیکن کبھی بھی اپنے زندگی اور اپنی زندگی سے تعلق رکھنے والی ان باتوں کو جو ناپسندیدہ اور ناگوار خدا کی نظر میں ہوتی ہیں ان پر نگاہ نہیں کرتے. اور اگرچہ آدم اور حوا کی زندگی میں نافرمانی آئی بھی لیکن خدا نے انہیں سزا دی. انہوں نے یہ نہ چاہا کہ خدا تو ہمیں معاف کر دے، انہوں نے یہ نہ چاہا کہ خدا تو ہماری زندگی کے ان تمام گناہوں کو جو ہم سے ہوئے، سرزد ہوئے، انہیں تو دھو دے. ایسا کچھ بھی نہیں کیا. اس قدر بعض اوقات سخت دل ہو جاتے ہیں بہت سے جو مصیبت سے اس قدر اپنے آپ کو مضبوط کر لیتے ہیں کہ پھر چاہے کتنی بھی مصیبتیں آتی رہیں وہ ان مصیبتوں کو برداشت کرنا اور ان کو جھیلنا اور ان میں رہنا وہ اپنی زندگی کا معمول سمجھ لیتے ہیں. وہ اپنی زندگی کو یوں سمجھتے ہیں کہ اب شاید دکھ ہی ہمارا نصیب ہے. وہ یوں سمجھتے ہیں کہ دکھ ہی ہماری زندگی کا محور اور مصدر ہے. لیکن غور کیجئے کہ از خود انسان نے اپنی بدعمالیوں کے سبب سے ان مصیبتوں کو دعوت دی. اور بائبل مقدس یہ واضح کرتی ہے اگرچہ دکھ آیا بھی لیکن خدا کی طرف راغب نہیں ہوتے. آئیں ذرا دیکھیں کلام مقدس میں اموس اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت. کلام مقدس میں عہد عتیق میں اموس کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت سے میں کلام مقدس کی تلاوت کروں گا. یہ لکھا ہے اموس 4 باب اور اس کی 4 آیت. بیتیل میں آؤ اور گناہ کرو اور جلجال میں کثرت سے گناہ کرو. ہر صبح اپنی قربانیاں اور ہر تیسرے روز دہی کھلاؤ اور شکر گزاری کا ہدیہ خمیر کے ساتھ آگ پر گزرانو اور رضا کی قربانی کا اعلان کرو اور اس کو مشہور کرو کیونکہ بنی اسرائیل یہ سب کام تم کو پسند ہے. خداوند فرماتا ہے اگرچہ میں نے تم کو تمہارے ہر شہر میں دانتوں کی صفائی اور تمہارے ہر مکان میں روٹی کی کمی دی ہے تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے. اور اگرچہ میں نے می کو جبکہ فصل پکنے میں 3 مہینے باقی تھے تم سے روک لیا اور ایک شہر پر برسایا اور دوسرے سے روک رکھا. ایک قطع زمین پر برسا اور دوسرے قطع بارش نہ ہونے کے باعث سوکھ گیا اور 2-3 بستیاں آوارہ ہو کر ایک بستی میں آئیں تاکہ لوگ پانی پئیں پر وہ آسودہ نہ ہوئے تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے. پھر میں نے
तुम पर बाद समूम और गिरोई की आफत भेजी और तुम्हारे बेशुमार बाग और ताकिस्तान और इंजीर और जैतून के दरख्त टिड्डियों ने खा लिए, तो भी तुम मेरी तरफ रुजू न लाए। मैंने मिस्र की सी वबा तुम पर भेजी और तुम्हारे जवानों को तलवार से कत्ल किया, तुम्हारे घोड़े छीन लिए और तुम्हारी लश्करगाह की बदबू तुम्हारे नथनों में पहुंची, तो भी तुम मेरी तरफ रुजू न लाए। खुदावंद फरमाता है, मैंने तुम में से बाज को उलट दिया, जैसे खुदा ने सदूम और उमूरा को उलट दिया था, और तुम उस लकड़ी की मानद लुट्टी की मानद हुए जो आग से निकाली जाए, तो भी तुम मेरी तरफ रुजू न लाए। खुदावंद फरमाता है। कलाम मुकद्दस में अगर गौर करें तो यहां पर खुदा फरमाता है कि अगरचा दुख पर दुख, मुसीबत पर मुसीबत, बहरान पर बहरान, हालात कशीदा से कशीदा हैं, हालात इस कदर कशीदा हैं कि कोई चारा नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इंसान कदीम जमाना में इंसान फख्र करता था अपने घोड़ों और रथों पर, वो भी छीन लिए, फख्र जाता रहा। रोटी में कमी है, परेशानी, आसूदगी नहीं है, प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं नसीब हो रहा, मिल नहीं रहा। अगरचा जवानों को कत्ल कर दिया, बाद समूम और गिरोई की आफत भेजी, किस कदर परेशानी, दुख, मुसीबत है। आज भी बहुत से घराने ऐसे ही एक मुसीबत खत्म होती है, दूसरी उनके लिए पहले ही तैयार होती है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। लेकिन ये मुसीबतें वक्तन फक्तन आती रहती हैं, लेकिन कभी भी वो ये नहीं सोचते कि ये मुसीबतें और इन मुसीबतों से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए और इन मुसीबतों से मुकम्मल आजादी कैसे हासिल की जाए। एक बीमारी खत्म होती है, कहते हैं चलो शुक्र है, उसके बाद फिर दोबारा कोई एक दूसरा नुकसान और बड़ा सानेहा खानदान में तैयार होता है, उससे छुटकारा हासिल करते हैं, तीसरा। लेकिन कुल्ली तौर पर लाइफ, जिंदगी पुरसुकून क्यों नहीं है? खुदा को भी बाज ऐसे होते हैं जो राजी करते रहते हैं। आइए देखें कलाम मुकद्दस में चौथी आयत, अमूस उसका चौथा बाब उसकी चौथी आयत, बैतेल में आओ और गुनाह करो और जलजाल में कसरत से गुनाह करो, हर सुबह अपनी कुर्बानियां और हर तीसरे रोज दही खिलाओ और शुक्रगुजारी का हदिया खमीर के साथ आग पर गुजरानो और रजा की कुर्बानी का ऐलान करो और उसको मशहूर करो, क्योंकि आए बनी इसराइल ये सब काम तुमको पसंद है। बहुत से हैं जो उन दुखों को मौकूफ करने के लिए अपने रुपए का सहारा लेते हैं, अपने वसाइल को जेरे इस्तेमाल लाते हैं और ये सोचते हैं कि खुदा को हम राजी कर लेंगे। वो ये सोचते हैं कि खुदा को हम इन दुखों से छुटकारे के लिए हम बहुत कुछ खुदा को एक हैंडसम और ह्यूज अमाउंट ला कर देंगे तो खुदा खुश हो जाएगा और खुदा कहेगा चलो जी बख्श दिए। और करेंगे क्या? गुनाह पर गुनाह करेंगे। कलाम मुकद्दस में देखिए अमूस चौथा बाब चौथी आयत, बैतेल में आओ और गुनाह करो और जलजाल में कसरत से गुनाह करो। गुनाह कसरत से करते रहें, बद एमालियां कसरत से जारी रहें, बुरे काम कसरत से होते रहें, नापाकी के काम सरंजाम कसरत से दिए जाएं। लेकिन
کیا کریں؟ دیکھیں دوسرا حصہ، ہر صبح اپنی قربانی اور ہر تیسرے روز دہی کی لاؤ. اب دہی کی بھی تیسرے روز لے جاتے ہیں کہ خدا بھی خوش ہو جائے، یہ نہ ہو کہ پیسہ تھوڑا کم ہو جائے، اور قربانیاں خدا کے حضور گزران لی. بہت سے ہیں جو ایسے طریقہ کار کو اختیار کرتے ہیں تاکہ ان کی مصیبتوں میں کچھ کمی آ سکے. لیکن سن لیں، مصیبتوں میں کمی گناہ پر گناہ کرنے سے اور خدا کو خوش کرنے اپنے ذریعے اور ذرائع استعمال کرنے سے خدا ان مصیبتوں کو موقوف نہیں کرتا، ان مصیبتوں کا ہمیشہ خاتمہ نہیں کرتا، بلکہ یاد رہے کہ خدا چاہتا ہے کہ زندگی میں تبدیلی آئے. خدا کی طرف سے آنے والی مصیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں تبدیلی آئے. بحران آیا، بحران کا سبب کیوں ہے، کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں اور ادھر ادھر بلیم کرنے کی بجائے. بہت سے ہوتے ہیں جو اپنے حالات کے پیش نظر ادھر ادھر بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، شکایتی بن جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہوا، میری وجہ سے تھوڑی ہوا، یہ تو بس حالات مہنگائی کی وجہ سے ہوا ہے. مہنگائی کو آگے بروئے کار لے آتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے کمی آ رہی ہے، وہ باقی تھوڑی ہماری کوئی کوتاہی ہے، ہماری کوئی غلطی تھوڑی ہے. اگر دکھ ہے یا پریشانی گھر میں ہے مالی طور پر تو اس کا سبب مہنگائی ہے، ہم نہیں ہیں. لیکن یاد رہے، اگرچہ خدا نے ہر طرف سے مصیبت کمی بھیجی تو یاد رہے کہ ہر مکان میں روٹی کی کمی کیوں ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ زندگی تبدیل ہو. مصیبت خدا کی قربت میں لاتی ہے، مصیبت خدا سے دوری کو بڑھاتی نہیں ہے. لیکن المیہ یہ ہے، مصیبت جو ہی آئی خدا سے دوری 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 اور مزید دوری اختیار کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو سخت دل بنا لیتے ہیں، سخت جان بنا لیتے ہیں. چند دن اس تکلیف کو برداشت کرنا ان کے لیے محال ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ دکھ بڑھتا جاتا ہے اس میں وہ پھر اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، شاید اب ساری زندگی ایسی گزارنی پڑے، گزار لیں گے. لیکن میرے عزیزو، کلام مقدس میں آئیں ذرا غور کریں. پیدائش اس کا 6 باب اور اس کی 5ویں آیت، بائبل مقدس یہ واضح کرتی ہے. عہد عتیق میں پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا ہی برے ہوتے ہیں. اب غور کریں کہ دکھ ہے، مصیبتیں ہیں، لیکن خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے. بہت سے جو یہ سوچتے ہیں کہ دکھ ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، دکھ کے لیے اس دنیا میں کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے. ان کے لیے وہ حل کبھی کبھار وبال جان بن جاتا ہے. لیکن بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، دیکھیں میرے ساتھ پیدائش اس کا 6 باب 5ویں آیت، اور خدا نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا ہی برے ہوتے ہیں. انسان کی نافرمانی سے انسان خدا کی قربت میں نہیں آتا. مصیبت اگرچہ ہوتی ہے لیکن وہ قربت میں آنے کی بجائے دوڑتا ہے، بھاگتا ہے. اور خدا نے اس چیز کا، اس بات کا اعتراف کیا، اس بات کو جان لیا. اور کیا بات جانی؟ آئیں دیکھیں دوبارہ 5ویں آیت، اور خدا نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی
کمی ہوتے ہیں، انسان کے دل کے خیال سدا برے ہیں، اگرچہ کتنا ہی دکھ ہو، مصیبت ہو، اس کے خیالات میں خدا کی اس محبت، خدا کی اس شفقت کو جو خدا انسان پر متواتر کرتا ہے وہ بھول جاتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ خدا نے دکھ دیا تو ٹھیک ہے، اپنے خیالات کو برا بنا لیتا ہے، برے کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے ہم بھی زندہ ہیں، جب خدا اٹھا لے گا تو اٹھا لے۔ لیکن کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے پیدائش 6 باب 5 آیت میں کہ خدا نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا ہی برے ہوتے ہیں۔ کمی ہے، بحران ہے، مصیبت ہے، لیکن انسان کے دل کے خیال سدا برے ہیں، اور انسان کی بدی موت اور مصیبت کو دعوت دیتی ہے۔ خدا نے جب دیکھا کہ دل کے خیال سدا برے ہیں تو پھر خدا نے فیصلہ کیا، اور فیصلہ کیا کیا؟ آئیں ذرا دیکھیں کلام مقدس میں پیدائش 6 باب اور اس کی 12 آیت۔ کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے، اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے اپنے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا، اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا۔ اب خدا فیصلہ لیتا ہے، جب بہت کچھ ہو جائے، بہت مصیبت اور مصیبت آتی رہے، لیکن پھر بھی وہ خدا کی طرف رجوع نہیں کرتا، خدا کی طرف پھرتا نہیں ہے، خدا کے حضور آتا نہیں ہے، اپنے مائنڈ کو چینج نہیں کرتا، تو یاد رہے کہ خدا فیصلہ لیتا ہے، اور ان لوگوں کو جو اپنی ذہانت کو، اپنے طریقہ کار کو جو بگڑا ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کا طریقہ بگڑا ہوتا ہے، اور وہ اپنی تحریک جو خدا نے تحریک بخشی ہے اس پر چلنے کی بجائے اپنی تحریک کو چلانا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی تحریک پر چلتے رہتے ہیں، اور انجام کیا ہوتا ہے؟ خدا سے بغاوت اور بدعمالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد سے پھر ان کے لیے نقصان، دکھ اور پریشانیاں مزید بڑھتی جاتی ہیں، اور اس کے بعد سے پھر خدا انہیں پھر بھی نہیں چاہتا کہ وہ ہلاک ہوں، خدا نہیں چاہتا کہ وہ پھر بھی نقصان اٹھائیں، خدا نہیں چاہتا کہ وہ دکھ میں مبتلا رہیں، لیکن وہ پھر بھی خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ لیکن یاد رہے کہ خدا راست بازوں کو بچاتا ہے، جو راست باز بن جاتے ہیں، جو راست باز ہوتے ہیں، خدا انہیں بچا لیتا ہے۔ اور میں غور کر رہا تھا، صرف نوح ہی کیوں؟ نوح کو خدا نے کیوں بچایا؟ کیا سبب ہے؟ ساری دنیا کو، سارے خطے کو، ساری زمین کو خدا نے تباہ اور برباد کر دیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ نوح خدا کے ساتھ چلتا ہے، نوح مرد راست باز ہے۔ دوسروں کے لیے اگرچہ نقصان ہو، دوسرے مصیبت میں گھوم بھی رہے ہوں، پھر بھی رہے ہوں، مبتلا بھی ہوں، وہ مصیبت میں ہوں گے، لیکن جو راست باز ہوتے ہیں وہ اسی زمین پر رہ رہے ہوں گے، لیکن ان کے لیے کوئی مصیبت نہیں ہوگی۔ دکھوں میں مارے پھر رہے ہوں گے، لیکن جو راست باز ہیں
وہ انہی کے پاس انہی کے ارد گرد ہو لیکن انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوگا. زمین چاہے بدکار ہی کیوں نہ ہو گئی ہو لیکن راست باز اپنے آپ کو نجس نہیں بنا لیتے, راست باز اپنے آپ کو ناپاک نہیں کر لیتے. اگر سب گناہ کر رہے ہیں تو راست باز یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم پیچھے کیوں رہ جائیں, ہم بھی گناہ کر لیں, بلکہ وہ اپنی راستی پر قائم رہتے ہیں. میرے عزیزو, خدا ان کی زندگیوں کو بچاتا ہے جو خدا کے حضور چلتے ہیں, اور جو خدا کے پاس آ جاتے ہیں خدا انہیں سنبھالتا ہے. طوفان چاہے ہو, پانی کا ہو یا کسی بھی نوعیت کا ہی کیوں نہ ہو, وہ طوفان شاید آپ کے گھرانوں میں سے گزر رہا ہو یا آپ اس طوفان میں ہو. سن لیں, اگر آپ راست باز ہیں تو آپ کے گھر کو خدا اس طوفان سے بچا لیتا ہے, آپ کو بالکل ایک پرسکون جگہ پر لے آتا ہے. خدا نے انتظام ہی ایسا کر دیا, ساری دنیا کو پانی سے گزار دیا اور ان کو ہلاک اور تباہ اور برباد کر دیا, لیکن نوح کے لیے ایک ایسا انتظام کیا کہ وہ ہے انہی کے درمیان, ہے زمین پر ہی لیکن محفوظ ہے کشتی کے ذریعے سے. آج بیشتر لوگ جو دکھوں اور مصیبتوں میں رہتے ہیں لیکن وہ توبہ نہیں کرتے, وہ صرف اور صرف اپنی زندگیوں میں دکھوں کا سامنا کرتے ہیں لیکن رجوع نہیں کرتے. لیکن بائبل مقدس یہ واضح کرتی ہے, آئیں دیکھیں کلام مقدس میں اثر اس کا 30 باب اور اس کی 13ویں آیت. کلام مقدس میں اثر اس کا 30 باب اور اس کی جب ہم 13ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں یہ مرکون ہے, اثر کی کتاب اس کا 30 باب اور اس کی 13ویں آیت لکھا ہے, اور ہر کاروں کے ہاتھ بادشاہ کے سب صوبوں میں خط بھیجے گئے کہ 12ویں مہینے یعنی ادار مہینے کی 13ویں تاریخ کو سب یہودیوں کو, کیا جوان, کیا بوڑھے, کیا بچے, کیا عورتیں, ایک ہی دن میں ہلاک اور قتل کریں اور نابود کر دیں اور ان کا مال لوٹ لیں. اب غور کریں, مصیبت ایسی مصیبت ہے کہ بچے, عورتیں سب ایک ہی دن میں ہلاک ہوں گے, یعنی کوئی بھی شخص نہیں بچے گا. بادشاہ کی طرف سے, ایکسویرس بادشاہ کی طرف سے یہ فرمان جاری ہوا. اب غور کریں, کسی کو کہہ دیا جائے کہ مرنا ہے اور ابھی آپ سن ہی رہے ہوں گے کہ پھانسی دی جاتی, تو یاد رہے جسے پتا ہو کہ اس نے مرنا ہے تو شاید تو اس کی تو نیندیں ہی اڑ جاتی ہیں. غور کریں, اس کے اندر مصیبت ہے کہ زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے. آج بہت سے ہیں جنہیں علم ضرور ہوتا ہے کہ وہ مر جائیں گے, بے شمار زندگیاں ایسی ہیں جنہیں واقفیت ہوتی ہے کہ ان کی بیماریاں انہیں موت تک لے کر جا سکتی ہیں, ان کے کام انہیں موت تک لے کر جا سکتے ہیں, لیکن وہ پھر بھی یہی سوچتے رہتے ہیں کہ جب موت کے پاس آئیں گے پھر کچھ سوچیں گے. بے شمار ایسے ہوتے ہیں جو بالکل لاسٹ سٹیج پر ہوتے ہیں, پھر انہیں یاد آتا ہے اور پھر سوچنا یاد آتا ہے
کہ اچھا چلو ابھی کچھ کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مہمان ہوتے ہیں زندگی کے، اور وہ مہمان نوازی کروا رہے ہوتے ہیں لوگوں سے، لیکن اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے، مہمان کی طرح زندگی بسر کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن اپنی سوچ کو بدلتے نہیں ہیں۔ خدا مہمان بنانا نہیں چاہتا زندگی کا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اور ایسے کلام مقدس میں یہاں پر لکھا ہے، آئیں دیکھیں ذرا، اصل اس کے 30 باب اور اس کی 13 آیت، اور ہرکاروں کے ہاتھ بادشاہ کے سب صوبوں میں خط بھیجے گئے کہ 12ویں مہینے یعنی ادار مہینے کی 13ویں تاریخ کو سب یہودیوں کو، کیا جوان کیا بوڑھے کیا بچے کیا عورتیں، ایک دن میں ہلاک اور قتل کریں اور نابود کر دیں اور ان کا مال لوٹ لیں۔ اب فرمان یہ ہے کہ سب کو ایک ہی دن ہلاک کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، انہیں نیست و نابود کر دیا جائے، ان کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ لیکن بائبل مقدس یہ بیان کرتے ہیں، آئیں غور کریں، اثر اس کا 4 باب اور اس کی 1 آیت، یوں لکھا ہے، جب مردگی کو وہ سب جو کیا گیا تھا معلوم ہوا تو مردگی نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ پہنے اور سر پر راکھ ڈال کر شہر کے بیچ میں چلا گیا اور بلند اور پر درد آواز سے چلانے لگا۔ اب یہاں پر ملتا ہے کہ مرد کی، اس نے جب یہ سنا کہ بچے عورتیں جوان بوڑھے سب کو ایک ہی دن ہلاک کر دیا جائے گا، اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی، اور بچے معصومیت کو ظاہر کرتے ہیں، چاہے کتنے معصوم کیوں نہ ہو۔ آج بہت سے ہوتے ہیں جو بچوں کی طرح معصوم بنے پھرتے ہیں، ہوتے بد اعمال اور بد کردار ہوتے ہیں، لیکن بچوں کی طرح معصوم بنے پھرتے ہیں، لیکن ہلاکت جب آتی ہے اور ہلاکت کا فرمان جب جاری ہوتا ہے تو پھر ان میں چاہے پھر بچے ہوں، عورتیں ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، غرض کوئی بھی کیوں نہ ہو، ہلاکت ہے تو پھر سب کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن مردگی کو یہ خیال، اسے یہ بات سمجھ میں آئی کہ خدا کی طرف رجوع کرنا ہے، اس نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا، اور بائبل مقدس یہ واضح کرتی ہے۔ آئیں دیکھیں اثر 4 باب اس کی 14 آیت، بائبل مقدس میں اثر کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 14 آیت میں پڑھوں گا، یوں مرکون ہے، کیونکہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی، پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی، اور کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے۔ تب آسا نے ان کو مردگی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا۔ اب غور کریں، مردگی کی زندگی میں تبدیلی آئی تو یہ واضح ہوتا ہے۔ آئیں دیکھیں ذرا 16 آیت کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو، میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ اب یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ جب تبدیلی آتی ہے تو پھر روزہ رکھ کر، روزہ رکھنا گویا اپنے آپ کو انکسار بنانا، حلیم بنانا، فروتن کرنا، اور خالق حقیقی سے روابط رکھنا ہے، خالق حقیقی کے ساتھ تعلق
استوار کرنا ہے. یاد رہے کہ جب روزے کی انسان حالت میں ہوتا ہے تو گویا خدا کی قربت کو انسان حاصل کرتا ہے. اور میرا مضمون ہے مصیبت انسان کو خدا کی قربت میں لے جاتی ہے. یہودیوں کے لیے جو بابلی اسیر تھے ان کے لیے ہلاکت کا فرمان جاری ہوا ہے، لیکن مردکی نے تبدیل ہو کر اس بات کو ظاہر کر دیا. مردکی نے رپورٹ کیا آسر کو، اور آسر نے روزہ رکھا اور یہ کہا کہ تمام یہودی قوم 3 روز تک روزہ رکھیں. اور جب روزہ رکھا تو گویا خدا کی قربت کو حاصل کیا. آج بہت سے لوگ جو دکھوں اور مصیبت میں مبتلا ہو کر اگرچہ ان کے لیے موت کا فرمان جاری بھی ہو جائے، انہیں کہا بھی جائے کہ آپ نہیں بچ سکتے، انہیں کہہ دیا جائے کہ اب یہ آپ کا مہمان ہے، لے جاؤ اسے، اس کی تواضع کرو. مہمان نوازی کرتے رہیں گے، مہمان بناتے پھریں گے کہ بس چند دن گننا شروع کر دیتے ہیں. 5 دن رہ گئے بس اب اسے مر جانا ہے، 4 دن رہ گئے، 3 دن رہ گئے، لیکن اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اور نہ ہی اس کی زندگی کو ابدیت تک لے کر جائیں گے. اور میں سوچ رہا تھا اگر مرد کی یہ سوچتا اور یہ کہتا کہ اچھا چلو مر تو جانا ہی ہے، چلو ایک اور گناہ کر لو. خیر ہے، آج ایسے بے شمار ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ مرنا تو ہے ہی ہے، مر تو جانا ہی ہے. ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا، جو بچانے والا اس نے ہی اب مجھے کہہ دیا کہ اب میں کہاں بچوں گا، میں تو مر جاؤں گا. چلو ٹھیک ہے، میں نے مرنا ہی ہے، کوئی ایک ایسا بڑا گناہ کرتا ہوں جس سے پوری زندگی ٹھیک ہو جائے، میری حسرتیں ہی ختم ہو جائیں. میرے عزیزو، ایسا کرنے سے زندگی نہیں ملتی. زندگی بچائی جاتی ہے، زندگی بچتی ہے، اور زندگی میں دکھ ختم اس وقت ہوتے ہیں جب اپنے آپ کو تبدیل کر لیا جاتا ہے. جہاں تبدیلی نہیں ہے وہاں ایک روٹین چل رہی ہوتی ہے، گناہ کر رہے ہیں، کر ہی رہے ہیں، ایک روٹین ہو گئی ہے. لیکن جہاں گناہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا، اس گناہ کو ترک کر دیا، جہاں آپ نے اس گناہ کو موقوف کر دیا اور اپنے آپ میں چینج لے آئے، تبدیلی لے آئے، تو میرے عزیزو سن لیں کہ پھر وہاں خدا کی قدرت آپ پر مہربان ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ روزہ رکھ کر خدا کی قربت کو حاصل کر لیتے ہیں. اور میرے عزیزو، جب خدا کی قربت کو حاصل کرتے ہیں تو مصیبت اور دکھ چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو. مصرف بیٹے کی زندگی پر غور کر لیں، بد چلنی میں سب کچھ اڑا دیا، سب کچھ تباہ اور برباد کر دیا، لیکن اس قدر ستم ظریف ہو گیا کہ سوروں کی پھلیاں بھی اسے آرزو تھی، وہ بھی نصیب نہیں ہو رہی، وہ بھی اسے نہیں مل رہی. خواہش ہے اس کی چلو میں سور کی پھلیاں ہی کھا لوں، اور سور ناپاکی، گناہ آلودہ کھانا کھا لیں، لیکن وہ بھی پھر بھی نصیب نہیں ہوتا، حاصل نہیں ہوتا. آرزو ہے، لیکن غور کریں، اس نے سوچا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے نوکر ہیں. یہاں سے جب اس نے اپنے ذہن کو چینج کیا تو اس کی زندگی میں تبدیلی آئی. اٹھا اور اپنے باپ کے گھر چلا گیا، اور خدا کی حضور
اور اپنے باپ کے پاس جا کر اس نے اپنی غلطی کا، گناہ کا اعتراف کیا. لیکن باپ کی شفقت دیکھیے کہ باپ پھر بھی شفیق ہے، باپ پھر بھی گلے لگا لیتا ہے. گلے اس وقت باپ لگاتا ہے جب بیٹا یا بیٹی خود اس باپ کے حضور، یعنی آسمانی باپ کے حضور اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل گناہوں سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیتا ہے، تب باپ گلے لگاتا ہے. لیکن جب انانیت کے ساتھ، جب اس سخت دلی کے ساتھ اپنی زندگی میں سخت دلی اور انا پرستی کو رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، ایسے ہی صحیح، تو پھر میرے عزیزوں کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ مصیبتیں جو کہ تو رہتی ہیں، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ مصیبت سے آپ خدا کے حضور آئیں، قربت میں آ جائیں. اور ایسا نہیں ہے کہ مصیبت میں خدا کے حضور آ کر، اور بعض بہت عاقل ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف کرتے کیا ہیں، وہ اپنا کام انہیں حل ہونا چاہیے، کام ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور کرتے کیا ہیں، جب تک خدا ان پر رحم نہیں کرتا اس وقت تک وہ خدا کی قربت میں. بہت ایک شخص چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں آیا اور وہ بے روزگار تھا. ہماری میٹنگ صبح 6 سے 7، 7 سے 8، اور اس کے بعد 11 سے 1 دعا، اور اس کے بعد 6 سے 7:30، 7:30 سے 9، 9 سے 10. یہ میٹنگز اس شخص نے صبح 6 بجے سے آنا ہے اور رات اس نے 11:15 بجے تک چرچ سے باہر نکلنا ہے. 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، خدا نے اس کی سن لی. روزگار نہیں تھا، بڑا ہی پریشان. اس نے سنا کہ بعد کام میں نے اب جاب حاصل کرنی ہے تو خدا ہی سے کرنی ہے، اور یقیناً خدا نے کر دی. کہاں ایک جاب نہیں تھی. کچھ مہینوں بعد مجھے ملا ایک جگہ پر، اتفاق سے میں وہیں پر گیا تو مجھے ملا. میں نے کہا کہاں ہوتے ہیں آج کل؟ کہتے میں یہاں پر جاب کر. میں کہا اچھا جاب کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کبھی چرچ بھی آ جایا کریں. کہتا ہے کہ پاس صاحب یہاں سے فارغ ہوں گا نا تو بس ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد فارغ ہو کر آف ہو کے ڈیوٹی آف ہوگی، اس کے بعد دوسری جگہ میں نے جانا ہے، وہاں پہ ڈیوٹی کرنی ہے، ڈبل ڈیوٹی، اور 2 گھنٹے کے لیے کہیں اور جاب کہیں اور کی ہوئی ہے. میں نے وہاں پر سوچا جب خدا کی قربت میں آتے ہیں خدا کام کرتا ہے، نو ڈاؤٹ، بلا شبہ کوئی شک نہیں. خدا کے حضور آ جائیں، اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیں تو خدا سب کچھ کر دیتا ہے. مردہ میں جان ڈال دیتا ہے، بیماروں کی بیماریوں کو بھی ختم کر دیتا ہے، مسائل کو حل کر دیتا ہے، مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے. لیکن ضروری فعل یہ ہے کہ اس خدا کے حضور اس کی قربت میں ہی رہیں تاکہ خدا اور مزید بڑھاتا جائے اور مزید آپ کے لیے کام کرتا جائے. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سر کو جھکائیں. آج خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی بد ایمانیوں میں اپنی زندگی میں گزار دیں. شاید مصیبت آپ کے گھر، آپ کی زندگی میں اس لیے ہے کیونکہ آپ خدا کی قربت میں جس قدر خدا چاہتا ہے ویسے خدا کے قریب نہیں ہے.
और इसीलिए दुख, कमियां, नुकसान, परेशानी, मुसीबत ऐसी कि अभी तक मुसीबत खत्म ही नहीं हुई, लेकिन खुदा चाहता है कि आप मर्दगी की तरह अपनी जिंदगी को तब्दील कर लें, मुसरफ बेटे की तरह। मुसरफ पहले तक हो आप, शायद अब भी हो, लेकिन खुदा आज इस वक्त ये चाहता है कि आप अपने आप को तब्दील कर लें और खुदा की कुर्बत में आ जाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आप मसीह के कदमों में आ जाएं और अपने आप को इंकिसार बना लें, खाकसार बना लें, तो आप अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने सिर को झुकाएं, अपने हाथों को बढ़ा लीजिए। शायद आपकी मुसीबत खत्म ना हो रही हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो अपनी मुसीबत को, बहुत अच्छी तरह। आप अपने दुख को बहुत अच्छी तरह जानते हो कि आप किस दुख से गुजर रहे हैं, किस मुसीबत में आप मुब्तला हैं। लेकिन गौर करें कि ये दुख 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 और दुख यही हाल नहीं है। जिंदगी का सरमाया यही नहीं है। जिंदगी का सरमाया खुदा की खुशी है, सुकून है, इत्मीनान है, चैन है, बरकत है, खुशियां हैं। यह है जिंदगी का सरमाया और खुदा आपको बख्शना चाहता है। आप खुदा के करीब रहें और यकीन जान लीजिए खुदा आप पर मेहरबान रहेगा। आज से जब तक आप इस दुनिया में हैं, मेरे पीछे कहिए, आए खुदा यीशु, मैं तेरे हुजूर आया हूं। आए खुदा मेरी बदईमानियों, मेरे बुरे कामों के सबब से मुझ पर यह मुसीबत आई और मैं इन मुसीबतों में तुझसे दूर रहा, तुझसे भागता रहा। लेकिन आज मैं मर्दगी की तरह, मुसरफ बेटे की तरह अपने आप को तब्दील करता हूं, तेरे ताबे करता हूं। तो मुझे छू ले, मुझ पर रहम कर। मैं अपने तमाम गुनाहों का, गलतियों का, कसूर का जो मुझसे हुई इकरार और इतराफ करता हूं। मुझे माफ कर। यीशु मुझ पर अपने फजल को कर दे और मुझे तौफीक बख्श कि मैं तेरी कुर्बत में रहूं। यीशु नाम से आमीन। आसमान के खुदा में मिन्नत करता हूं, यीशु नाम से अपने लोगों को छू ले और तेरा रूह इनकी जिंदगी में खुदा गैर मामूली काम करे। और मैं दुआ को हूं यीशु नाम से, खुदा ये तेरी कुर्बत में रहे और तुझ में बढ़ते जाए, यीशु नाम से आमीन आमीन। तशरीफ रखिए।